نہ آئے، ہماری لاجک میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دو فرشتے آئے، منکر نکیر، انہوں نے بٹھایا آپ کو، انہوں نے 3 سوال پوچھا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینک، تمہارا دین کیا؟ من نبیک، تمہارے نبی کون؟ تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا؟ یہی 3 سوال ہوگا بس، چوتھا کوئی سوال نہیں۔ کتنی پراپرٹی بنا کے آئے، سوال نہیں۔ کتنا پڑھ لکھ کر کے آئے، یہ بھی سوال نہیں۔ کتنا دھن دولت کمایا، یہ بھی سوال نہیں۔ سوال 3 ہوگا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائی، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اسکول میں تو نہیں ملے گا، کالج میں تو نہیں ملے گا، سائنس میں نہیں ملے گا، میتھ میں نہیں ملے گا، ہسٹری میں نہیں ملے گا، انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مجھے اعتراض نہیں، آپ اسکول بھیجو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناؤ، اپنی بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑھ کر کے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے، اسے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتا ہو اس کا اسلام، اس کا دین کیا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ اس کے نبی کو۔ جس اسکول میں کرسمس کے موقع پر اوپر سے ٹافی گرا کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ٹافی بانٹ رہا ہے، جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو، وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے، تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل سکتی ہو، وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرم و حیا آئے گی؟ اسی لیے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ نام تھا سلمہ بانو، نام تھا عائشہ بانو، اس نے نام رکھ لیا سنگیتا دیوی، سیتا دیوی، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا، اس نے مرتد بھی ہو گئی۔ وہ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آفتاب اور شردا کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی، مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جال میں پھنسایا گیا اور ان کو مرتد بنایا گیا اور مار کر کے عزت لوٹ کر کے ختم کر دیا گیا، ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج تو میڈیا والوں کو بھی خریدا جا رہا ہے۔ اس ملک میں ایک چینل تھا، نیوز چینل، جو تھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا، اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا بھی جرنلسٹ تھا، ایک ایسا بھی پترکار تھا، صحافی تھا، وہ نہیں بکا، اس نے کہا میں این ڈی ٹی وی سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ ایسے پترکاروں اور ایسے جرنلسٹ کی حفاظت کرے، انہیں اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آج ہماری بیٹیوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا، اور قبر میں یہی 3 سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا، رٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے نکلے میرا دین اسلام ہے تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا، آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی، تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے منہ سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی،
وہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا. وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد ہیں. فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا, تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے قرآن کو پڑھا تھا, میں نے حدیثوں کو پڑھا تھا, میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھا تھا. آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ پہلے تو بوڑھی عورتیں گھر میں رہتی تھی, وہ بیچاری صبح صبح قرآن پڑھتی تھی. اب تو وہ بوڑھیاں بھی ختم ہو گئی. اب کی تو عورتیں وہ ہیں کہ صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو موبائل پر سیریل دیکھتی ہیں, پہلے رات کو بستر پہ سونے لگتی ہیں تو سیریل دیکھتی ہیں. نوجوان کو گانا سننے سے فرصت نہیں, بڈھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن کون پڑھتا ہے میرے بھائی؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کی, اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے, اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ, میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قبر میں تینوں سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا. اور جو انسان کافر تھا, منافق تھا, اسلام پر نہیں چلتا تھا, اس کے منہ سے صحیح جواب نہیں نکلے گا. وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا. اس کے منہ سے بس ایک ہی جواب نکلے گا ہا لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا. فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کہ ما دریت وما تلیتا, نہ تو نے علم حاصل کیا, نہ تو نے قرآن پڑھا, نہ تو نے حدیث پڑھی, نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا, نہ تو مدرسے گیا, نہ تو نے علماء سے سیکھا, نہ تو نے علم حاصل کیا, نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی. تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ. ثم کلا سوف تعلمون, تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو. کلا لو تعلمون علم الیقین, میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے. اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے, اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی, تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا, کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا دے. لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں. کلا لو تعلمون علم الیقین, میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو, اللہ کے عذاب کو دیکھ لو, تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمِ, تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. جہنم, ہائے ہائے, اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا ہے. کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم. جہنم وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ملے گی. جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کر کے رکھی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو. جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا, ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا, اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ, میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو. میرے بھائیوں, آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے, اس کی لاش کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچو میرے بھائیوں, ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے, ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟
ہماری بیوی ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم یقین